بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. انسان کے اسلام میں سب سے بھلائی والا اسلام وہ ہے جو آدمی دوسروں کا بھلا چاہے. کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے اس ہفتے کے درمیان اور مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھے بات کریں، اور حقیقت ہے آپ کی چند باتوں کے ذریعے سے ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ پوری ہسٹری دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اللہ کے نبی کا ایک ہی مشن تھا، کعبۃ اللہ کی آبادی، بیت اللہ کیسے آباد ہے. اور مدینہ سفر کیا تو مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلی فکر مسجد کیسے بنے. مسجد مرکز ہوتا ہے، مسجد مرکز ہے، اور مسجد سے اصل دین کی طاقت، دین کی اہمیت، اور یوں کہیے گاؤں بستی سماج کی اصلیت مسجد سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کہا کرتے تھے کہ جس بستی کے اندر جاؤں وہاں جاتے جاتے اس کے روڈ کو دیکھنا اچھا ہے تو سمجھ جانا یہاں کے لوگوں میں اتفاق بھی ہے اور یہاں کے لوگ فکرمند بھی ہے. کیا عجیب بات کہتے تھے. اور پھر کہا کہ دوسری مرتبہ جو چیز دیکھیں گے وہ مسجد میں داخل ہونا، وہاں کے نظم کو دیکھنا بہترین ہے تو سمجھ جانا بستی والے اللہ کی نعم میں ہے، نعمتوں میں. مسجد دعائیں دیتی ہے، مسجد بد دعائیں بھی دیتی ہے، مسجد پاور ہاؤس بھی ہے. اس کے حدیث شریف سے کتنے میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مسجد کی تعلیم، مسجد کی تعمیر، مسجد کی رنگ و روگن چھوڑیے، مسجد میں خوشبو لگانے پر دھیان دیا کرتے تھے. اور کہتے تھے ایک شخص نے، ایک اللہ کے بندے نے، صحابی نے مسجد میں خوشبو لگا، اور خوشبو کی وجہ سے تمام عبادت کرنے والوں کو ایک عجیب قسم کا سکون محسوس ہوا. رب تعالیٰ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ان کا مسجد کو خوشبودار کرنا اللہ رب العزت ان کے قبروں کو، اس کے قبر کو خوشبودار کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو اللہ کے نبی اپنے دور میں خود عود لگانے والے کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے، فکریں کرتے تھے مسجد کی. اب میں اکثر کہتے رہتا ہوں، یہ نا میری بات شاید پتا نہیں کیسے آپ لوگ، میں صاف بول دیتا ہوں، جو ہے درد بولنا چاہیے. آدمی گھر کا کام شروع کرتا ہے نا، ایک گھر کا کام، گھر کے اندر کوئی پروگرام بھی کیوں نہ ہو، 10 لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور کبھی بھی دھیان میں رکھنا تقسیم کیا کام آسان ہوتا ہے. آپ کام کو تقسیم کر دو، کام آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے چلانے کا بھی جو نظم بنایا نا تو وہ ایک جیسا نہیں ہے. ارے اکیلا وزیر اعظم سب چلائے گا کیا؟ نہیں چلتا. کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ کیوں تقسیم ہوتے سارے ڈپارٹمنٹ؟ کیونکہ پتا ہے کہ ان ڈپارٹمنٹ کے بغیر کام نہیں ہوگا. اللہ کو اللہ چاہتا تو اکیلے جبرائیل کو کہتا سب کام آپ کرو، بارش بھی آپ برساؤ، موت بھی لوگوں کی آپ کرو، پیدا بھی کرنے میں آپ یہ کرو، تقدیر بھی آپ بناؤ، وہی بھی آپ لے کر آؤ. اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے کاموں کو بھی تقسیم کر کے ہم کو بتلایا کہ تقسیم کیا ہوا کام ہمیشہ آسان ہوتا ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو جب شروع کیا، تنہا نہیں کیا، اپنے قدموں کے نیچے تک لگنے والا چھوٹا سا بچہ اسماعیل کو ساتھ لیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کیا کام کرے گا، یہ گارا مٹی لائیں گا، اس سر پہ اٹھا کر پتھر لائیں گا، میں کروں گا دوسرا کام. تو آپ کو کام تقسیم کر کے اس کام کو آسان کرنا ہے.
اور سب سے اہمیت والی چیز یاد رکھنا کہ آپ کے بستی میں امن، آپ کے بستی میں نعمتیں، آپ کے بستی کے گھروں میں سکون مسجد کے سکون پر ہے، مسجد کے سکونوں پر ہے۔ اس لیے پرانے لوگوں کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ جاؤ اور پرانی بستیوں میں جاؤ، پرانے بستیوں کے جہاں پرانی مسجدیں ہیں نا وہاں جاؤ، ابھی بھی پرانی مسجدیں 50 سال پرانی مسجدیں ہیں، وہاں جاؤ اور ایک تصور کرو وہاں کے پرانے گھر دیکھ کر کہ ان کے گھر کتنے سادے تھے، مٹی کے تھے، مسجد شان والی تھی۔ آج الٹا ہے، آج ہمارے گھر شان والے، مسجد کیسی بھی رہی کوئی فکر نہیں، لیکن ہمارے گھر اچھے ہیں۔ کاموں کی تقسیم کے بعد آپ یہ سمجھ کر چلیے کہ یہ کام یہ میرا نہیں ہے، اس کا وہ کرے، دل دکھنا چاہیے۔ میرے گھر کے اندر مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر صاف صفائی کا کام کسی کا ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو میں خود کر رہا ہوں کہ مجھے گھر صاف چاہیے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پوری امید ہے اس بات کی طرف، مضبوطی کی طرف انشاءاللہ قدم رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کی فکر کریں گے۔ جس گھر کی تعمیر کے اندر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر اللہ پاک خوب دے گا۔ اللہ کا گھر ہے نا، طاقت نہیں ہے میرے آگے بولنے کی، اس سے آگے نہیں بول سکتا ہوں۔ لوگوں نے نا ایسے بستیاں میں جانتا ہوں جہاں پر مسجد کی تعمیر میں کچھ لوگوں نے اپنی جائیداد اور پراپرٹی کا بڑا بڑا حصہ لگایا، میں جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بستی ہے، میں نام لے لوں گا، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، مسجد القدس۔ وہاں پر ایک آدمی نے للہ فی اللہ اتنا مال دیا کہ ان لوگوں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ لوگ ہیں، اللہ کرے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو، جو بھی ہمارے بدعمالیاں ہے اللہ اس کا اثر، اس کے نتائج ہماری مسجد، مصلے اور اس کی گھر کی آبادی میں رکاوٹ نہ بنے پروردگار۔ تو آج ہمارا مضمون ہے نا، ہم اس کو بہت مختصر سے سنتے ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے اللہ رب العزت کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے؟ کہاں؟ اس سے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد، حدیث کی کتاب ہے، 5000 حدیث ہے۔ کتنے حدیث ہے اس میں؟ 5000 حدیث۔ ان کو جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ ان 5000 حدیثوں میں سے صرف 4 حدیث کو پورا اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں آ جائیں گی انسان کی زندگی میں، اس کی زندگی میں پورا اسلام آ جائے، یعنی گویا ایک حدیث ایک پاؤ اسلام ہے، رکن اسلام ہے۔ پورے اسلام کے 4 حصے کرو، 4 حدیث ہے۔ کہاں؟ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث، یہ عمل میں انسان لائے پورا اسلام آ گیا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب آپ کا اخلاص، آپ کے اعمال کے اندر آپ کی نیت، آپ کے ہر کام میں آپ کے دل کا عمل دخل۔ دوسری چیز ابو داؤد کہتے ہیں، ابو داؤد کے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، دوسری حدیث۔ تیسری حدیث کہا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، یہ تینوں حدیث سے بازو رکھی ہے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ آج کا ہمارا مضمون ہے، لا یؤمن احدکم احب لنفسی ما تحب لاخیک۔ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک کہ وہ چیز
اپنے لیے پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ درجہ جب تک نہیں آئے گا لاگو نہیں, آدمی ایمان والا نہیں ہے. آج اس کے بالکل اپوزٹ ایمان کر رہا ہے. آپ آزما کے دیکھیے یہ درجہ ہے. انسان اپنے نفع کے متعلق سوچتا لیکن اپنے بھائی کے ذرا بھی نفع کو پسند نہیں کرتا ہے. آج انسان اپنے دکھ سے کم دوسرے کے سکھ سے زیادہ دکھی ہے. اور قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہو ایسے تاجروں کے لیے, ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جو دوسروں کو دیتے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, اپنے کو لینے کی جب باری آتی تو پورا لیتے, لیکن جب دوسروں کو گن کر دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کم کر دیتے. ہلاکت ہے کہا ایسے لوگوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے کہ وہ شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. آپ اپنے لیے نقصان پسند کرو گے؟ نہیں کرتے. اپنے بھائی کا نقصان کیسے پسند کرتے؟ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا وہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کو وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. بھائی اپنے لیے جو ناپسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت طلب کی, اذن بالزنا, مجھے زنا کی اجازت دے دو. بہت نیک لوگ تھے. اللہ کے نبی کے پاس اجازت مانگ رہے صحابی, کس چیز کی؟ زنا کی. مجھے اجازت دے دو. کیا دل کے ساتھ لوگ ہوں گے؟ دل میں ایک زبان پہ ایک نہیں, جو دل میں وہی زبان پر. اذن بالزنا, مجھے زنا کی اجازت دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, خالی ایک لفظ کہا ما تحبہ لأمک, تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تم کو چل جائے گا؟ پسند ہے؟ کہا نہیں. پھر کہا ما تحب لبنتک, تمہارے بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا چلے گا؟ کہا بالکل نہیں, مجھے نہیں چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا چلے گا؟ کہا نہیں چلے گا. کہا تم جس کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. تو صحابی کو بات اتنی دل پر لگ گئی کہ انہوں نے توبہ کر لی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ بتایا کہ یقین کرو آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. کہ تم اپنے لیے یہ پسند کرو گی کہ تمہاری بے عزتی ہو. جب تمہاری بے عزتی کو تم پسند نہیں کر سکتے تو دوسرے کی بے عزتی کرنا تم کیسے پسند کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا صحابہ کا دور آپ اٹھا کر دیکھیے کہ اس زمانے کے اندر ہر بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بہتری چاہتا تھا. آج ہمارے یہاں ایک رشتہ دار کی بیٹی کے لیے اچھا پیغام آ گیا, دوسرے کے لیے نفرت ہے, دل میں حسد ہے. کسی کا بچہ ترقی کر رہا ہے, حسد ہے, میرا کرے, میرے بیٹی کے لیے اچھا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بتاتا ہے کہ وہ چیز جو تم دوسرے کے لیے چاہتے ہو اپنے لیے چاہتے ہو دوسرے کے لیے چاہو, تب تم کامیاب ایمان والے ہو. اور اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں آئی تو آپ کامیاب ایمان والے نہیں. ایک صحابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, ترمذی شریف کے اندر روایت, اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ سے. عمرو بن عاص نے کہا کہ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر رہے ہیں, لیکن ایک سوال کروں. کہا کریے. کہاں آپ ابو بکر سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میں ابو بکر کو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں.
پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ آپ عمر سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے؟ کہا نہیں، میں تم سے زیادہ عمر سے محبت کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص کہتے کہ اب میرے دل میں آیا کہ میں اور سوالات کروں گا کہ شاید میرا نمبر بہت بعد میں آئے گا، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ مجھے وہ جملے قیامت کے لیے کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو بن عاص میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس یہی نبی کی محبت میرے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے پہلے جملے کو پھر سے کہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں عمرو بن عاص تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ اور میں کھڑے رہیں گے اور آپ کا یہ جملہ میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ساری زندگی کبھی حدیث میں نہیں ملتا کہ عمرو بن عاص نے ابوبکر صدیق یا عمر سے کبھی نفرت کی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، کبھی نہیں۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں ایک چیزوں کی جنم ہے، لہذا ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کرنی وہ یہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المومن مرآت المومن، ایک مومن ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، آئینہ آئینہ اسے آئینے میں ساری شکل صورت دکھتی ہے، ایک ایمان والے کے لیے دوسرے ایمان والا آئینہ۔ حالت کیسے مانی؟ یقین مانیے ایک نوکر ہے نا، یہ خیال رکھتا ہے، ایک آدمی ایک خیال رکھتا ہے کہ میرا حق اتنا ہے کہ میرا پسینہ سوکھنے سے پہلے مجھے مزدوری ملنی چاہیے، یہ تصور ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اپنے نیچے کے لوگوں کے بارے میں اس کا تصور یہ نہیں ہے، میرا حق مجھے ملے لیکن میرے نیچے ہے ان کا حق کون دے گا، تصور بھی نہیں آتا۔ یہ انصاف نہیں ہے اور یہ ایمان نہیں ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ آج دیکھیے آدمی اپنے حق کے معاملے کے لیے بہت زور سے رہتا ہے لیکن دوسرے کا حق دینے کے بارے آئے تو ایمان کی اصل بنیاد، اسلام کی اصل بنیاد دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احب للناس ما تحب لنفسک، آدمی کا بہتر ہونا، سب سے بہتر ہونا وہ ہوگا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، وہ دوسرے کے لیے کرے۔ اور اللہ کے نبی کا دین، اللہ کا دین کتنا پیارا ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے کے ساتھ اللہ اتنا انعام دینے والا، تو دوسروں کا بھلا کرنے والوں کو اللہ کیا انعام دے گا۔ ہمارے سماج کی ایک اچھائی کبھی آپ نے غور کی، پچھلوں میں اور اگلوں میں کیا فرق ہے، آپ نے تصور کیا؟ پورے ہمارے ملک کے اندر آپ کسی علاقے میں گئے، ہمارے علاقے میں ایک خوبصورتی تھی، وہ کون سی؟ کسی بھی بستی میں آپ جائیے، وہ گلف کے دروازے کے اندر پہلے کوئی ایک داخل ہوا، پھر بستی کی بستی نکل گئی اور بستیوں کے بستیاں نکل گئی، اب وہ راستہ اور رزق اور وہ پھل آپ اور میں کھا رہے جو پرانوں نے کھولا، پرانوں نے اخلاص کے ساتھ کیا۔ ایک جاتا تھا وہ 10 لوگوں کے رزق کا انتظام کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، فکر کرتا تھا کہ اٹھا کر کسی کو دے دیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ اس کو رزق پہ لگاؤ۔ اچھائی تھی، بھلا کرنے کا ایک جذبہ تھا، تصور تھا۔ اور آج اگر خبر آئے نا تو میں تو بہت کھل کے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اب تو رشتے آسانی سے نہیں بنتے، جو ہے وہ انصاف کے ساتھ بولا جائے تو کوئی بات نہیں، جو نئے ہے وہ بولا جاتا ہے، بھلا ہی نہیں کہا جاتا، دیکھا ہی نہیں جاتا بھلا۔ یقین مانیے پہلے لوگ ہنستا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ اس کو ہنستا رکھے، اضحک اللہ سننا، اللہ اس کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ نبی نے دعا بھی دی اور ہم بھی دعا دیتے تھے، نبی کی دعا کے پیروں پر پیر رکھ کر ہم نے دعائیں کی، سماج معاشرہ ہنستا ہوا تھا۔ آج آدمی کسی کو ہنستا ہوا دیکھتا ہے نا تو جاستی خوش ہے، مطلب اس کا کم ہنسنا چاہیے۔ وہ چھوڑیے، پہلے کسی کا گھر بنتا تھا نا، لوگ جا جا کے ملتے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر، بہت اچھا کام کر، اللہ برکت دے۔
اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کیا. اچھا جی یہ بھی آ رہے ہو اور ایسا کرو نا, تمہارے بچوں کے آئندہ کام آ جائیں گا. ایسا کرو نا, آج ذرا سی عمارت اوپر اٹھنے لگی نا تو دوسرا فوراً کہہ دیتا آیا کہاں سے, کدھر تو بھی ہاتھ لگائے. سوچیے, سوچنے کا مقام. آج کا جو ہمارا خطبہ تھا نا بہت اہم مضمون کو لے کر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک کامیاب رہے گا جب تک وہ دوسروں کے بارے میں بھلا سوچے گا. دیکھیے کتنی بہترین بات ہے. حسن بصری کے پاس ان کے شاگرد آئے اور کہنے لگے استاد جی ہم بہت محنت کرتے ہیں, مزدوری بھی بہت کرتے ہیں, ہم سے کم مزدوری, ہم سے کم محنت کرنے والے لوگ بہت کما رہے ہیں, بہت پیسہ ہے, بہت آرام آرائش ہے, ہم محنتوں کے پہاڑ تو تھے پر اتنا آرائش نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں آ رہا ہے. حسن بصری نے کہا تمہاری اس سوچ کی وجہ سے ہی تمہیں اللہ رب العزت نے برکتوں سے دور رکھا. ایک کام کرو, کل میرے پاس اس طریقے کی خوشی لے کر آؤ کہ استاد جی ہمیں بہت خوشی ہے ان لوگوں پر جو ہمارے ساتھ تو رہا کرتے تھے پر اللہ پاک نے آدمی کو ترقیوں سے نوازا, ہم بہت خوش ہیں, اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی اس طریقے کی ترقی میں حصہ کرے. حسن بصری نے کہا کہ میں نے تجھ کو نسخہ دیا, چند سال کے بعد آ کر پھر ملنا. وہ شاگرد کہتے کہ میں واپس حضرت بصری کے پاس گیا اور حالت یہ تھی کہ بغداد کے اندر سب سے زیادہ زکات نکالنے والا الحمدللہ اللہ نے مجھے بنایا ہوا. خوشی کی خوشی میں اللہ, دوسرے کے خوشی میں خوش رہنے والے کو اللہ خوشیاں نصیب کرتا ہے اور دوسرے کے رنج میں رنج کرنے والے کو اللہ رنج کم کر دیتا ہے اور دوسروں کی خوشی کو رنج کے طور پر, غم کے طور پر لے کر جلنے والے کو لجسدی کا حسد, اللہ نے جسم میں حسد فطرتاً رکھا ہے لیکن جو اس کو لے کر بہت زیادہ حسد کرتا ہے اللہ اسی آگ میں اس کو جلاتا ہے. کبھی بھی دھیان میں رکھنا, دوسروں کو خوش نہ دیکھنے والا خود کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اصول ہے, قانون ہے اللہ کا. آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کو جو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتا اللہ اس کو خوشیاں میسر نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھیے, دوسروں کو خوشی میں خوش ہو جائیے, آپ کو اپنا غم بھی بھول جائے گا, آپ اپنا غم بھی بھول جائیں گے. اور یقینی بات تھی ہمارے پرانوں نے اس نسخے کو اپنایا تھا, غربت کا خاتمہ ہوا اور آج امیری نے جنم لیا, لیکن اس امیری کی جنم شدہ دنوں کے اندر ہمارے حسد نے, اس امیری نے بھی ہم کو حالات کے اندر اتنا رکھا, بیماریوں پر بیماریاں, امن ختم, ساری باتیں ختم, آدمی چین نہیں پاتا. لہذا آج کے خطبے کے اندر ہمارے نبی جی نے ہم کو ایک بات کی طرف رہنمائی دی اور وہ رہنمائی کیا ہے, ایک بات بتاؤں, ہمارے گھروں کے اندر ایک آزما کے دیکھو نسخہ, ایک سانس سے سانس, بولے بہو کی سانس بند کرنے والی چیز, چند عرصے گزر جاتے, سال گزر جاتے, اس کے بعد وہ سانس بنتی ہے, وہی معاملہ کرتی ہے. آپ جو آپ کے ساتھ بیتا ہے آپ کسی اور کے ساتھ مت کریے. دیکھیے اللہ کتنا بہتر بنائے, بہتر سے بہتر بنائے. لوگ میرے سے کہتے ہیں مولانا یہ خدا کا آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کیا, نہیں معلوم کیا ہوا, ایسی ایسی چیز. میں نے کہا ارے اللہ کے نیک بندے, اللہ نے اس کو نواز دیا, اس کے تقدیر میں تھا, مل گیا, آپ بھی محنت کرو, اللہ آپ کو بھی دے دے گا. اور فلاں کے پاس سنا چیز آ گئی, فلاں کے پاس سنا چیز آ گئی, آپ اس میں مت رہیے. جس کے پاس جو بھی چیز آئے اللہ نے حساب کتاب آپ کے اور میرے اوپر نہیں رکھا ہے, اس کے پاس رکھا ہے. اگر میرے اور آپ کے درمیان حساب کتاب رہتا نا, یقین مانو پوری جنت خالی پڑی رہتی, جہنم بھر جاتی. آپ کے میرے پاس حساب کتاب وہی نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے. اللہ حساب کتاب کرنے والا ہے, کس کا حلال ہے, کس کا حرام ہے, کس کا کیا ہے. ہم کو کام یہ کرنا ہے اپنی زندگی کی ترقی, اپنے سنتوں, اپنے طریقوں کو, اپنے سلیقے کو بہتر بنانا ہے. تو آج آپ اصولی بات لے کر یہاں سے چلے جائیے کہ اللہ نے ایک نسخہ بتایا, دوسروں کو بھلائی دینے والا کبھی بھلائی سے محروم نہیں رہتا. حدیث ہے, اللہ کے نبی کی زبان کا قول ہے, کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج سے طے کر لیجیے, ارادہ کر لیجیے, ہم دوسروں کے خوشیوں میں خوش ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی خوشیاں نصیب کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ